السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 15واں پارہ سماعت فرمایا۔ پارے کی ابتدا، پارے کی شروعات سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے اسرا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب سفر ہے۔ نہ ایسی سواری پر کوئی سوار ہوا ہے، نہ ایسی تیز رفتار کوئی سواری آج تک بنی ہے، اور نہ کوئی آدمی اتنے لمبے سفر پر اتنی بلندی پر گیا ہو۔ یہ سفر اسرا اور معراج کا سفر ہے۔ ایک سفر میں دو سفر ہیں، ایک زمین سے زمین کا اور ایک زمین سے آسمان کا۔ زمین سے زمین کا سفر کہاں سے کہاں تک بتایا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ زمین سے زمین کا سفر ہے کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک، یہ سفر اسرا کہلاتا ہے۔ بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر 1000 میل کا ہے، جسے اگر کلومیٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو 1612 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر 1 مائل از اکول ٹو 1.6 مانا جائے تو 1612 کلومیٹر یہ سفر ہے۔ یہ سفر اس زمانے میں 40 دن میں طے کیا جاتا تھا۔ 1 مہینہ 10 دن میں یہ سفر طے ہوتا تھا۔ یہ کون سی سواری ہے کہ ایسی سواری پر کوئی بیٹھا نہیں، اور نہ اتنی تیز رفتار سواری آج تک کسی سائنٹسٹ نے بنائی، کیا سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام احادیث میں براق بتایا گیا ہے۔ اس کا حجم بتایا گیا اور اس کی رفتار بھی بتائی گئی۔ احادیث میں یہ سواری کیسی تھی بتائیے، اور یہ سواری کتنی تیز رفتار تھی اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے دابۃ ابیض فوق الحمار ودون البغل۔ یہ سواری کا جو فارم ہے، اس کی جو شکل ہے وہ بتائی جا رہی۔ ایک سفید جانور، دابہ اصل میں کہتے ہیں any moving creature that is called دابہ۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ No moving creature is there on the earth, but its sustenance is due from Allah۔ تو یہاں دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے موونگ کریچر بولتے، کوئی بھی جانور جو زمین پر چلتا ہو اسے دابہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دابہ
یہ کیسا ہے وہ بتایا گیا، سفید رنگ کا ہے، دابۃ ابیض، سفید رنگ کا ہے، فوق الحمار، گدھے سے بڑا ہے، وہ دون البغلی، اور خچر سے چھوٹا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا یہ جانور ہے، اس کا نام براق ہے، یقال لہا البراق، اسے براق کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ براق کا لفظ برق سے بنا ہے، اور برق کا مطلب الیکٹریسٹی، ظاہر ہے کہ اس کی رفتار کیسی ہے وہ تو کسی معمولی فزکس پڑھنے والے طالب علم سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے، جو آپ کے ہمراہ ہیں، جو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو لے کر کے رات کے ایک حصے میں، ایک قلیل وقت میں، ان شارٹ ٹائم یہ سفر کور کر لیا گیا۔ آپ چند ہی لمحوں میں 40 دن کا سفر، 1612 کلومیٹر کا سفر منٹوں میں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اتنی تیز رفتار سواری آج تک سائنسدانوں نے بنائی تو کیا سوچی بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس شکل کی جو جاندار ہو۔ وہ تو بے جان سواریاں ہوتی ہیں جن کو سائنسداں بناتے ہیں، یہ جاندار سواری ہے اور اتنی تیز رفتار ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ منٹوں میں یہ مکہ سے بیت المقدس یروشلم پہنچ گیا۔ بیت المقدس، اس کو اہل کتاب ہیکل کہتے ہیں، ہیکل۔ اہل کتاب اس مسجد کو، بیت المقدس کو ہیکل کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں یہ مسجد بنائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد یہاں سے آسمان پر گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آسمان میں گیٹس ہیں، دروازے ہیں، اور بلا اجازت کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ لوگ فضاؤں میں رہتے ہیں، خالی ہوائی جہاز یا شیاطین یہ سب آسمان سے نیچے ہی رہتے ہیں، آسمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں دروازے ہیں اور اس پر پہرے دار ہیں، بغیر ان کی اجازت کے کوئی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے آسمان پر گئے، پھر وہی سوال کیا گیا، کون؟ کہا جبرائیل کا۔ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جسے اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں فلسفی کا، ایک فلسفر کا اور ایک نبی کا فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ فلسفر جو کچھ کہتا ہے اپنی عقل سے کہتا ہے، لیکن نبی جو کچھ کہتا ہے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، اس لیے کہ فلسفر عقلی باتیں کرتا ہے اور نبی جو کچھ کہتا ہے وہ مشاہدے کی چیز ہوتی ہے، وہ دیکھ کر آیا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک فلسفر کے بیان میں اور ایک نبی کے بیان میں۔ نبی کا بیان جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، آنکھوں کا دیکھا ہوتا ہے، اور فلسفی جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی عقل، اپنے قیاس سے وہ بات کہتا ہے۔ یہاں فلسفی اور نبی کا فرق واضح کر دیا گیا۔ وہاں سب سے اہم بات یہ ہوئی، آپ کو 3 چیزیں دے کر کے وہاں سے رخصت کیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے 3 چیزیں بطور تحفہ نبی کو عطا کی گئیں، اور یہ تحفہ نبی نے اپنی امت کو دے دیا۔ 3 چیزوں کا تحفہ دیا گیا، سورہ فاتحہ،
سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا تحفہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے جنت. 3 تحفے دیے گئے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور یہ چیز دی گئی کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اسے جنت میں ڈال دوں گا. یہ 3 چیزیں لے کر کے جب آپ چلے. اچھا ایک چیز اور بطور تحفہ دی گئی، نماز 50 وقت کی لے کر کے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5ویں یا 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی. کہا کہ میرے بھائی آپ کو کیا ملا؟ کہا کہ یہ چیزیں ملی ہیں. کہا کہ نماز؟ بولے 50 وقت تھی. کہا لوٹ کر کے جائیے واپس. مجھے قوموں کا، اپنی قوم کا خاص طور سے بڑا تلخ تجربہ ہے، 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. جائیے اپنے رب کے پاس کم کروائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے، یہاں تک کہ وہ 0 ہٹ گیا، صرف 5 بچا. پھر بھی حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے جائیے اور کم کروائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے. اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کر دی گئی ہیں، لیکن ثواب وہی رکھا گیا ہے. لہذا کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ نکتہ اور یہ بات وہیں سے مستفاد ہے کہ کوئی آدمی ایک نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. واپسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی. غالباً یہ نماز فجر کی تھی. اس طرح آپ امام اعظم ہوئے، سب سے بڑے امام. آپ سے بڑا کوئی امام نہیں، آپ ہی امام اعظم ہیں. اس لیے کہ آپ جب تمام نبیوں کے امام بنے تو نبیوں سے بڑا کون ہوتا ہے؟ جب آپ نبیوں کے امام ہیں تو آپ سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ امام اعظم ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اور تمام انبیاء کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، مقتدی بننا اور آپ کا امام بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شریعت نے پچھلے انبیاء کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. یہیں پر یہ نقطہ بھی مستفاد ہوا کہ آج کسی کو دعوت پیش کی جائے تو کتاب و سنت کے ساتھ دعوت پیش کی جائے. دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بطور حوالہ نہ پیش کیا جائے. ہاں اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر ایسا کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے کئی کیسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے. مثلا آپ نے پوچھا، ایک نے زنا کیا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ہاں تورات میں زنا کی سزا کیا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا کہ کچھ جوتے مارنا یا لکڑیوں سے مارنا یا کوئی اور سزا بتائی، اور اس نے رجم کی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لاؤ. جب تورات لائی گئی تو اس نے رجم کی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. عبداللہ ابن سلام وہاں کہ اللہ کے رسول اس نے رجم کی آیت کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھوائیے. جب ہاتھ ہٹوایا گیا تو رجم کی آیت وہاں چمک رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ زنا کی سزا رجم یہ تورات میں بھی ہے. تو ضرورت پڑنے پر حوالے کے طور پر تورات یا انجیل کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. بلا ضرورت پورا منہج بنا کر کے دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے پیش کرنا، اس کے ذریعے تقریر کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا امام بننا اور تمام انبیاء کرام کا آپ کا مقتدی بننا اس بات کی دلیل ہوئی کہ آپ نے اپنے پہلے تمام انبیاء کرام کی شرائع کو، شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب اگر کوئی چیز قابل عمل ہوگی تو اللہ کی کتاب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوگی. یہ سفر جسمانی ہوا یا روحانی؟ ابن حزم نے جو ایک بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اجماع نقل فرمایا ہے کہ یہ سفر جسمانی ہوا ہے
اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں. ایک تو لفظ سبحانہ، سبحان. جب عرب کسی تعجب والی چیز کو سنتے ہیں، جن چیزوں کو سن کر انہیں تعجب ہوتا ہے تو وہ سبحانہ بولتے ہیں، اللہ پاک ہے. ظاہر ہے کہ خواب کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اور سبحانہ کسی غیر معمولی چیز پر بولا جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اپنے بجسد عنصری اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے. لفظ سبحانہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل بے عبدہ، اپنے بندے کو. بندہ صرف روح کو نہیں بولتے بلکہ روح اور جسم کے مرکب کے اوپر اطلاق ہوتا ہے بندے کا، عبد کا. تیسرے اسرا، سیر کرانا. روح کے لیے سیر کرانے کا لفظ نہیں آتا، جسم اور روح دونوں کے لیے سیر کرانے کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے روح کو لے جانے کے لیے براق لانے کی ضرورت نہیں تھی، روح تو ویسے ہی سفر کر لیتی. براق کا لایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے جسم اور روح شریف کے ساتھ معراج کی ہے، اور یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی، مال جسد ہوئی. سورہ کا نام ہے بنی اسرائیل. تذکرہ ہو رہا ہے معراج کا، تذکرہ ہو رہا ہے اسرا کا، کہ ہمارے نبی پہنچ رہے ہیں بیت المقدس. کیا تعلق ہے اس سورہ کریمہ کا اس واقعے سے؟ ہیڈنگ دی جا رہی ہے بنی اسرائیل، موضوع بنی اسرائیل، اور شروعات اور آغاز مضمون کا ہو رہا ہے غیر متعلق چیز سے. بظاہر غیر متعلق ہے کہ سورہ کا نام ہے بنی اسرائیل، عنوان موضوع بنی اسرائیل، اور موضوع شروع کیا جا رہا ہے معراج سے. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے معراج کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فضیلت اور عظمت کے اسٹیج سے اتار دیا. کہا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ اس عظمت اور فضیلت کے اسٹیج پر تم رہو. اب امت محمدیہ کو اس اسٹیج کے اوپر لایا جاتا ہے عظمت اور فضیلت کے. اور یہ نکتہ بتایا گیا، اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدل گئے ہیں. اگر تم نے وہی حرکت کی جو یہودیوں نے کی ہے تو تم کو بھی عظمت اور فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار دیا جائے گا. اور آج ہم کو عظمت اور فضیلت کے اس اسٹیج سے بالکل اتار دیا گیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہی تمام خصلتیں آ گئی ہیں، ہمارے اندر در آئی ہیں جو خصلتیں یہودیوں کے اندر تھیں. اسی وجہ سے آج دنیا میں جہاں بھی ہیں ذلیل و خوار ہیں. جس طریقے سے یہودی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے اور ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی، مقسوم بن گئی، ایسے ہی یہودیوں کی خصلتیں اختیار کر کے مسلمان بھی اس عظمت اور فضیلت کے اسٹیج کے لائق نہیں رہے. انہیں بھی عظمت اور فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار پھینکا گیا، اور آج دنیا میں صرف اور صرف ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. فرمایا گیا بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ زمین میں بڑے بڑے فسادات کیے، اور دونوں مرتبہ زمین میں بڑے بڑے فسادات کرنے کی وجہ سے 2 انتہائی خوفناک اور بڑے بڑے عذابات میں ان کو مبتلا کیا گیا. اللہ، پہلا فساد، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا. ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ایک تو توحید کو چھوڑ کر یہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور دوسرے زمین میں فساد اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے یشعیاہ نبی، کیا نام تھا نبی کا؟ یشعیاہ، اور ایک نبی کا تھا یرمیاہ. ان دونوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اللہ،
نبیوں کا قتل سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ انبیاء کو قتل کر دیا جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت خوفناک سزا دی. بابل کا بادشاہ بخت نصر وہ آندھی اور طوفان کی طرح ایک لشکر جرار لے کر کے یروشلم کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے یروشلم پہنچ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بے دریغ بلا اس بات کی تمیز کے کہ عورت ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے یا ادھیڑ عمر کا ہے، قتل عام شروع کر دیا. بے شمار لوگ مارے گئے، اور انہوں نے اس ہیکل کو توڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا، مسجد توڑ دی، لوگوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، اور مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا. فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گئے. جی گھروں میں گھسنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. گھروں میں گھسنے کا یہ مطلب ہے. اور اس مسجد کو توڑ دیا گیا جو ان کا قبلہ تھی. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب زمین میں فساد کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، نبیوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالف ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور ان کی مسجدوں کو طویلہ بنا لیا جاتا ہے، استبل بنا لیا جاتا ہے. اس کے بعد روئے، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا. سائرس بادشاہ ایران سے اٹھا اور اس نے بابل کے اوپر حملہ کیا، اور یہودیوں کو جو بچے تھے، جو بڑی ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہاں سے لا کر کے پھر یروشلم میں بسایا. یہ اللہ کا بہت بڑا رحم تھا یہودیوں کے اوپر. ایران کے بادشاہ نے، سائرس نے، جو ایک مسلمان تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا، دولت دی، بیٹے دیے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، بہت مال دیے، وَبَنِينَ، اور بچے دیے، اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہو گئی. تعداد افراد کی یہ اللہ نے بڑھائی، بیٹے دیے، اموال دیے. یعنی ان کی دنیاوی حالت اللہ نے مستحکم کر دی. لیکن کہتے ہیں کہ جب عیش و عشرت کی زندگی آدمی بسر کرنے لگتا ہے تو دین کو پس پش ڈال دیتا ہے. دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے. پھر اس مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور ان کے بیٹے نبی حضرت یحییٰ ایک ڈانسر اور ایک رقاصہ کے کہنے پر ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے سر کو کاٹ کر ایک تھالی میں حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا. ایک ناچنے والی کے کہنے پر ایک نبی کا سر کاٹ لیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، باپ بیٹے دونوں کو مار دیا گیا. دوبارہ انہوں نے فساد فی الارض کیا. اور جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ اور فساد کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فساد اور دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ ہے. اور انبیاء دین کے رہنما ہوتے ہیں. یہ کس بگاڑ کس فساد کے مرتکب ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ، اور دین کے رہنما کا قتل یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر سزا دی. تو اب کے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام ٹیٹس تھا، TITUS، ٹیٹس. بعض لوگوں نے اس کو ٹائٹس پڑھا. ٹیٹس یہ ایران سے اٹھا، غالباً رومی ہے یہ. وہاں سے اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، اور پھر دوبارہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی.
1,23,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 76,000 بچوں کو، عورتوں کو اور نوجوانوں کو غلام بنا کر کے اپنے ملک میں لے گیا. تورات کے نسخوں کو پیروں تلے ان فوجیوں نے روندا جو ٹیٹس کے ساتھ آئے تھے. کتاب کی بے حرمتی کی گئی، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ زمیں بوس کر دیا گیا، دوبارہ ان کے پورے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا گیا. اور جیسے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جس جرم کے یہ پہلے مرتکب بنے تھے اور جو سزا دی گئی تھی، اس سے خوفناک سزا ان کو پھر سے دی گئی. اور وقت کا جو بادشاہ تھا صدقیہ، اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا. اور بادشاہ وقت کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، اور آنکھیں پھوڑ دینے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گیا وغیرہ. زنجیروں میں بند کر کے سب گئے، کتنے تو راستے میں مر گئے بھوکے پیاسے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ ہوتا ہے. اور جب کوئی کتاب الہی کی حامل قوم اس کتاب کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتی ہے، تو اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر یہ ظالم ان کے ساتھ ہر فعل روا رکھتے ہیں، ہر ظلم روا رکھتے ہیں. ان کی مسجدوں کو استبل بنا لیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا جاتا ہے. کب؟ جب کتاب الہی کی حامل کوئی قوم کتاب الہی سے اعراض کرتی ہے. تو آج وہی مسلمانوں کا حال ہے. اس کے بعد انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے، اے اللہ مجھے یہ بھلائی دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے، لیکن اتنا جلد باز ہے کہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے، جذبات ہیجان میں جب آ جاتے ہیں تو کبھی اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے. یعنی انسان جو اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہا تھا، اپنے لیے شر کی دعا مانگنے لگتا ہے. اللہ مجھے موت دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان کی فطرت بتائی گئی کہ یہ بڑا جلد باز ہے. امام ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور جب روح پھونکی گئی، تو روح کہاں سے پھونکی گئی معلوم ہے؟ سر کی طرف سے. روح کہاں سے ڈالی گئی؟ سر کی طرف سے. سر کی طرف سے جب روح ڈالی گئی، اب جیسے روح دماغ میں پہنچی تیسے ان کو چھینک آئی. چھینک جیسے آئی تیسے کہا الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے. لہذا جب چھینک آئے تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اور ابھی یہ روح سینے سے نیچے نہیں پہنچی تھی، پیروں تک نہیں پہنچی تھی کہ یہ ذرا اٹھنے لگے، اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا انسان کتنا جلد باز ہے، دیکھو ابھی روح پیر تک نہیں پہنچی ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا جلد باز ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. تو انسان کو کسی بھی وقت، کسی بھی پریشانی میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے شر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں لوگ، تو مر جائے، تیرا ستیاناش ہو، وغیرہ وغیرہ. منع کیا گیا اس سے. اس کے بعد فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. وہ جب مرتا ہے تو یہ دونوں
برائی کا دفتر اور بھلائی کا دفتر دونوں اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں. یہ کیسا دفتر ہے جو گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے, کیسے لٹکا دیا جاتا ہے معلوم نہیں. اور جب قیامت کے دن پہنچے گا تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, وہ کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک, یہ رہی تیری کتاب, یہ رہا تیرا نامہ اعمال, پڑھ. اس میں لکھی ہوئی کسی بات سے انکار ہے تجھے؟ سب کچھ صحیح صحیح لکھا ہوا ہے, اعتراف کرے گا. انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا, اس لیے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر زبان سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ پیر اور اس کی جلد بولے گی کس نے ایسا ایسا کیا تھا, وہاں بچ نہیں سکتا. وہاں انسان خود اپنے اوپر, انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء گواہی دیں گے. اللہ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی, جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں اس کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کے اوقات کیا ہے. فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ, جو آدمی صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم دنیا اسے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ, اگر کوئی آدمی صرف دنیا مانگتا ہے تو ہم اس آدمی کو اتنی ہی دنیا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور جو کوئی ہم سے آخرت مانگتا ہے تو ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. فرق, یہ فرق ہے ایک طالب دنیا میں اور ایک طالب آخرت میں. طالب دنیا کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق, اس کی طلب کے مطابق, اس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں دیا جاتا. تو طالب دنیا کو اتنا دیا جاتا جتنا اللہ چاہتا ہے, اور طالب آخرت کو اللہ اتنا دیتا جتنا بندہ چاہتا ہے, جتنا طالب آخرت چاہتا ہے. یہ فرق ہے ایک طالب آخرت اور ایک طالب دنیا میں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہتا ہے تو جتنا چاہے وہ آخرت سے اپنا حصہ لے لے. اس کے بعد بتایا گیا کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کب ہوتا ہے, جب 3 شرطیں پائی جائیں, 3 conditions. جب 3 شرطیں پائی جائیں گی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ایک تو ارادہ, یعنی نیت صحیح ہو, اس کی نیت. ومن اراد الآخرہ, ایک وسعى لها سعیہا, نیت اچھی ہو اور عمل اچھا ہو. ایک نیت آپ کی اچھی ہوئی اللہ کے لیے ہو, اور دوسرے عمل کیسا ہو, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. 2 وہو مؤمن, اور تیسرے ایمان ہو, اس لیے کہ ایمان تو اصل ہے. تو گویا کہ ایمان ہونا, ایمان کے بعد نیت ہونا, نیت یعنی اللہ کے لیے ہونا, اور تیسرے یہ کہ عمل ہونا, اور یہ عمل جس طرح رسول نے بتایا, اللہ نے بتایا, ویسے عمل کرنا. ایمان, اچھی نیت اور عمل خالص یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا عمل. یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو عمل مقبول ہوگا. من اراد الاخرہ, ارادہ سے نیت, وسعى سایہ سے عمل, اور وہ مومن سے ایمان. یہ 3 چیزیں کسی عمل کی قبولیت کے لیے شرائط کا درجہ رکھتی ہیں. آگے فرمایا گیا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, صرف اس کی عبادت کرو. اس کے مان بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان آیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں خالق حقیقی ہوں, لہذا میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور تمہارے ماں باپ تمہارے خالق مجازی ہیں, لہذا میرے بعد انہی کا حق ہوتا ہے. ان کے ساتھ بس سلوکی مت کرنا, حسن سلوک سے پیش آؤ. دونوں مل جائیں تو دونوں کی خدمت کرو, اور دونوں میں سے ایک اگر مل جائے تو وہ زیادہ خدمت کا مستحق, اور انہیں اف مت کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما, انہیں ڈانٹنا نہیں. وقل لهما قولا کریما, بات کرنا تو بڑے ادب سے کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ,
انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ رحم کیا تو اب احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. تو رحمت سے اپنی عاجزی کا بازو ان کے سامنے بچھائے رکھو. بازو یا بازو اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے مرغی, اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں, وہ زمین کو کریدتی رہتی ہے اور چوزے وہاں آتے ہیں, کیڑوں کو کھاتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. لیکن جیسے وہ کوئی خطرہ دیکھتی ہے کہ کوئی چیل وغیرہ طاق میں ہے تو فوراً ایک آواز نکالتی ہے اور فوراً سارے چوزے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور سب کو پروں میں چھپا لیتی ہے. جو جس طریقے سے رحمت کے ساتھ یہ مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے, اسی طریقے سے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو, ان کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہونے دو. انہوں نے بھی تو تمہارے بچپن میں ایسے ہی کیا تھا جیسے مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے, لہذا احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. اور آگے فرمایا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ایک نکتہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, ارے کتنا اچھا بیٹا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے, لیکن دل میں یہ تمنا ہوتی ہے بیگم کے چڑھانے کی وجہ سے پتہ نہیں یہ دونوں کب یہاں سے دفن ہوتے ہیں. ایسا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, کبھی یہ ہوتا ہے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تمہارے دلوں میں کیا وہ ہم جانتے ہیں, لہذا اپنے ماں باپ کی خدمت محبت کے ساتھ کرو, اس جذبے کے ساتھ نہیں کہ دنیا دیکھے تو ہماری تعریف کرے. اس کے بعد کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. یہاں کہا گیا تبذیر, مبذرین جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے ایجنٹ ہیں. یہ دیکھو کتنی اچھی بات کی. اسراف کا مطلب ہوتا ہے مال کو ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا, جیسے آدمی 100 روپیہ لے اور شراب کی بوتل لے آئے, یہ اسراف ہے. ناجائز چیزوں میں مال کو خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اچھا, جائز چیزوں میں خرچ کرے مگر حد سے تجاوز کرے, جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے, گھوڑے جوڑے کی رقم مطالبہ کیا جاتا ہے لڑکی والے سے کہ اتنا پیسہ لیں گے تب ہم تمہاری لڑکی اپنے لڑکے کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے, رقم طے ہو جاتی ہے. انتہائی بدترین قسم کے چور ہیں یہ جو اس طریقے کا مطالبہ لڑکی والوں سے کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے مطالبہ کر کے پیسہ لیا گیا ہے, لڑکی سے, لڑکی والوں سے مطالبہ کر کے پیسہ لیا گیا, تو اس پیسے سے جو ولیمہ لڑکا کرتا ہے اس کا کھانا درست ہے کہ نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مال چوری کا ہے, ڈاکہ مار کر کے لایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مال بطیب نفس نہیں ہے, دل کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے, جبر کر کے لیا گیا ہے. لہذا یہ مال حدیث دارقطنی کی روشنی میں حرام ہے. لا یحل مال امرئ, کسی بھی انسان کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفس ہی, مگر اس کی دل کی رضامندی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ لڑکی بھی دے رہا ہے, آپ اس کے بعد پیسوں کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, اور اسی پیسے سے جو لڑکی والوں کی طرف سے ملا ہے آپ ولیمہ کر رہے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کے ولیمے میں جانا درست نہیں ہے, ایسے لوگوں کے ولیمے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. چور ہیں بدترین قسم کے. تو ایک ہے ناجائز چیزوں میں مال خرچ کرنا, اسراف ہے. جائز چیزوں میں مال خرچ کرنا مگر حد سے تجاوز کرنا. شادی 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے مگر ٹینٹ بک کیے جا رہے ہیں, ہال بک کیے جا رہے ہیں, اتنا خرچہ کیا جاتا ہے اور اس میں آدمی قرض لے لیتا ہے, سود پر پیسے لے لیتا ہے, کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے فرمان کو نظر انداز کر دیا گیا. لوگ قرض کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں, سودی لین دین میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن لوگ کرتے ہیں. تو ناجائز چیزوں میں مال خرچ کرنا اسراف, جائز چیزوں میں مال خرچ کرنا مگر حد سے تجاوز کرنا یہ بھی اسراف ہے. اور تیسرے, جائز چیزوں میں مال خرچ کرنا مگر دکھاوے کے لیے,
ریا کے لیے، یہ بھی اسراف ہے. یہ تینوں قسمیں اسراف کے دائرے میں آتی ہیں. اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں ہی میں مال کو خرچ کرنا، وہ خاص ہے. اور اسراف اور تبذیر کے اندر ایک فرق اور بھی ہے کہ اسراف مال میں اور دیگر چیزوں میں دونوں میں اسراف ہوتا ہے، عام ہے وہ. لیکن تبذیر صرف مال میں فضول خرچی کو کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے اسراف اور تبذیر کے اندر. تو جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن حکیم نے اتنا خطرناک تبصرہ کیا کہ ایسے لوگ شیطان کے ایجنٹ ہیں. تو اب آپ شیطان کے ایجنٹ بننا چاہو گے تبذیر کر کے یا اسراف کر کے؟ ظاہر ہے کہ آپ پسند نہیں کریں گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کوئی سوال کیا جاتا ہے پھٹ سے آپ جواب دے دیتے ہیں. مولوی سے سوال کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ مولوی کچھ بولے وہ بازو میں بیٹھا ہوا جواب دینے لگتا ہے. یہ حال ہے، وہ آگے آگے بولنے لگتا ہے. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ دین کی کوئی بات بلا تحقیق مت لو. دعا ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے. کوئی مولوی بول دے کہ یہ مسئلہ ہے، مولوی کی بات پر اس مسئلے کو نہ لیجئے، بلکہ تحقیق کیجئے کہ مولوی نے جو یہ بات کہی ہے کتاب کی روشنی میں کہی ہے کہ سنت کی روشنی میں کی ہے. اگر کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے تو ایکسپٹ کر لو، ورنہ ریجیکٹ کر دو. حجت اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. مولوی کا کوئی قول اور کوئی عمل حجت نہیں ہے اگر وہ کتاب و سنت کی میزان سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جو جس فن کا امام ہوگا، جیسے سود خوری میں کوئی امام ہے تو جتنے سود خور ہیں اس کے پیچھے، رشوت لینے میں جو امام ہے اس کے پیچھے پیچھے جتنے رشوت خور ہیں سب چلیں گے. رشوت دینے والا اس کے پیچھے رشوت دینے والے چلیں گے. زانی زناکاروں کا سردار ہوگا کہ پیچھے بھی زانی چلیں گے. اس طرح ہر گناہوں کا ایک امام ہوگا، آگے آگے چلے گا، اور پیچھے وہ فیل کرنے والے جو مقتدی ہوں گے وہ مقتدی اس کے پیچھے چلیں گے. یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہر گروپ کا ایک امام ہوگا. فقال بعض السلف، بعض سلف یہ کہتے ہیں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اس میں اہل الحدیث کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوں گے. یہ بتا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی بتائی گئی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تین ہی لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے. کوئی آدمی اگر مدد لے تو تین ہی لوگوں سے لے سکتا ہے. اپنے چھوٹے سے تو اللہ کی اولاد نہیں ہے، چھوٹے سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، برابر سے، مساوی سے، پارٹنر، شریک ہو برابر سے، یا اپنے سے بڑے سے، تو لم یتخذ ولدن سے چھوٹے کا رد کیا گیا، ولم یکن لہ شریک فی الملک سے مساوی کا رد کیا گیا، برابر ہونے کا، اور ولم یکن لہ ولی من الذل اپنے سے بڑے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں، وہ کسی بڑے سے مدد لینے کا محتاج نہیں ہے. کوئی اس کے برابر نے مساوی نہیں ہے کہ اس سے مدد لینے کی اسے ضرورت پڑے. کسی چھوٹے سے، اس کا بیٹا نہیں ہے کہ اس سے مدد لینے کی اسے ضرورت پڑے. وہ تنہا ہے، ون ہے، اور اسے کسی کا احتیاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تینوں چیزوں کی نفی کر دی گئی، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف کے بارے میں فرمایا گیا جو آدمی سورہ کہف کو برابر پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک فضیلت تو یہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ایک خاص روشنی اس کے لیے رہے گی. تو یہ اس سورہ کریمہ کی فضیلت ہے. اس کو فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا
ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. بڑی پیاری بات کہ دنیا پربہار تو ہے مگر سدا بہار نہیں ہے. خوبصورت تو ہے مگر اس کو قرار نہیں ہے. دنیا پر بہار تو ہے مگر سدا بہار نہیں ہے. اور کوئی بھی عقل مند آدمی عارضی چیز سے، وقتی چیز سے دل نہیں لگاتا. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ لوگ جو عارضی، وقتی، ہنگامی خوشنمائی سے متاثر ہو کر کے اسی کے نہیں ہو رہے تھے، اس کے اسیر نہیں ہو جاتے، اس کے قیدی نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ پائیدار چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنی زندگی لگاتے ہیں. سعدی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ خوبصورت تو ہے پربہار تو مگر سدا بہار نہیں ہے. ہمیشہ کسی کے ساتھ رہتی نہیں، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. کہا نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بامدادش بود شوہرے، کہ اس معشوق سے دل لگانا بے وقوفی ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. کوئی ویشیا سے دل لگائے فائدہ ہے اس کو؟ کوئی ظاہر ہے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، وہ بے وفا ہے. وہ صرف آپ کی ہو کر نہیں رہے گی. دنیا کی حالت ویسے ہی ہے. ایک ویشیا کسی ہے جس کا ہر روز ایک شوہر ہوتا ہے. نلائق بود عیش با دل برے کہ ہر بامدادش بود شوہرے. ایسی دنیا کے ساتھ، ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا اچھا نہیں ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہوتا ہو. دنیا کا حال ہے. تو دنیا پر بہار تو ہے مگر سدا بہار نہیں ہے. لہذا عقل مند آدمی دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس لیے کہ یہ وقتی حسن ہے، عارضی حسن ہے، عارضی خوشنمائی ہے. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. چند نوجوان تھے. کہاں کے تھے؟ ترکی. دیکھ رہے ترکی نقشے میں، ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے پاس، سمرنا ایک جگہ ہے، تو ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے پاس اس شہر کے کھنڈرات پائے گئے ہیں جس شہر کے اندر یہ لڑکے رہتے تھے. اس شہر کا نام افسس تھا اور اس وقت کے بادشاہ کا نام اوقیانوس، اور انگریزی میں اس کو ڈی سی ایس کہتے ہیں. تو اس وقت کا بادشاہ تھا، مشرک تھا وہ. یہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید ڈال دی اور یہ توحید کا پرچار کرنے لگے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف چند لڑکے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. ان کو پکڑوایا گیا، بلا کر لاؤ ان کو. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم آمنوا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم نے صرف ایمان ہی نہیں دیا بلکہ ایمان میں انہیں استقامت عطا فرمائی. آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کے اوپر استقامت بخشی. بلایا گیا ان کو، کھڑے ہوئے. پوچھا گیا کون ہے تمہارا رب؟ تو قاموا، کھڑے ہوئے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین اور آسمان کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود بنائیں تب تو یہ بہت ہی بیکار بات ہوگی، بہت ہی خراب بات ہوگی. کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ اپنی یہ حرکت نہیں چھوڑتے ہو اور اپنے عقیدے سے باز نہیں آتے ہو تو تم کو روئی میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی، زندہ جلا دیا جائے گا. روئی میں لپیٹ کر تم کو زندہ جلا دیا جائے گا. ان لوگوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا موقع تو سوچنے کا، ہم کیا کرتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ لوگ تھوڑا سا الگ ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے. کہا کہ بھاگ لو، بھاگ لو. اس کا مطلب یہ ہوا دین کو بچانا جب مشکل ہو جائے تو آدمی اس شہر سے بھاگ سکتا ہے، نکل سکتا ہے. ان لوگ بھاگ لیے. بھاگ کر کے کہاں گئے؟ عمان کے قریب. عمان دیکھ رہے ہیں، عمان سے 8 کلومیٹر کے پاس ایک غار تھا، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ غار شمالن اور جنوبن ہے، شمال اور جنوب میں ہے. یعنی اگر سورج نکلے تو کنارے سے ہو کر کے چلا جائے، غار کے اندر اس کی روشنی نہ جائے بلکہ اس کے جھروکوں سے ہلکی ہلکی سے روشنی اندر جائے. شمال اور جنوبن یہ غار تھا. ساتھ میں کتا ہے. یہ لے کر کے اس غار میں گھس گئے. میں نے
سورہ کہف کی تفسیر تقریباً 7 گھنٹے کی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ایک ایک لفظ کی شرح ہے، آپ سنیے بہت اچھا لگے گا آپ کو، بہت ہی اچھی تفسیر ہے، 6-7 گھنٹے کی تفسیر ہے اس سورہ کریمہ کی، جس پر ہم سرسری طور پر گزر رہے ہیں۔ تو اس غار میں وہ پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیا۔ کانوں پر مہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کان میں آواز پہنچتی ہے تو نیند سے جاگ جاتا ہے، لہذا ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی آواز ان کے کان میں نہ جائے کہ یہ بیدار ہو سکیں، اور انہیں سلا دیا گیا، بے ہوش نہیں کیا گیا۔ بے ہوشی میں اور نیند میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ بے ہوشی میں آدمی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن نیند کے اندر جسم کا جو خودکار سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ انسان کو ادھر ادھر کروٹ بدلواتا رہتا ہے، اور کروٹ بدلنے کی وجہ سے آدمی کا جسم انحطاط پذیر نہیں ہوتا۔ آدمی بے ہوش ہو جائے تو کروٹ نہیں بدل سکتا، لیکن نیند کے اندر بدن کا جو خودکار اور آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے وہ برابر اسے کروٹ بدلواتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ کتا غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بھی سلا دیا گیا، کتا بھی سو گیا ہے، اور 300 سال وہ سوتے رہ گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک 3 صدیاں گزر گئیں۔ اللہ، کیسے نشیب و فراز آئے ہوں گے حالات میں، سیاست میں، شہروں کے ڈیولپمنٹ میں، عقائد میں، اعمال میں۔ 300 سال کے اندر کیا کیا تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی، کیا کیا چینجز نہیں آئیں گے شہروں میں، شہروں کے اطراف میں، جہاں آبادی نہیں ہوگی وہاں آبادی ہو گئی ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 300 سال تک یہاں رہے ہو۔ 300 سال کے بعد ان کو جگایا گیا، اٹھے، اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اچھا قالوا کم لبثتم، کچھ لوگ بول رہے کتنے دن ہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ، 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن۔ پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کو قبر کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو یہ اولیاء اللہ تھے، 300 سال تک نیند میں رکھے گئے، اور جب بیدار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے، کوئی کہہ رہا ہے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے کہ آدھا دن۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں جانے کے بعد قبر والوں کو شعور نہیں رہتا دنیا کے لوگوں کے تعلق سے، انہیں معلوم ہی نہیں رہتا، وہ ایک دوسرا ہی عالم ہے، جیسے نیند کا عالم ہے۔ نیند کو اور موت کو دونوں کو باہم ذکر کیا گیا کئی جگہ پر، اسی وجہ سے کہا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ اگر موت کو سمجھنا چاہو تو نیند کو دیکھ لو، نیند کو دیکھ لو، ایسے ہی موت ہوتی ہے۔ تو ان کو نیند سے جب بیدار کیا گیا تو آپس میں کہنے لگے کتنا سوئے، 300 سال کے بعد اٹھ رہے، ایک دن نہ آدھا دن۔ اچھا بھوک لگی ہے، دیکھو 300 سال تک سوتے رہے، بھوک نہیں لگی تھی، کوئی نہیں اٹھا بھوک کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی اٹھے تیسے بھوک طاری کر دی گئی، پیسے نکالے 300 سال پرانے سکے، جیب میں کچھ سکے تھے، کہا کہ جاؤ کھانا وانا لے کر کے آؤ۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک جائے اور وہاں سے کچھ کھانا وانا لے کر کے آئے، رزق لے کر کے آئے، لے کر کے گیا۔ اب ایک روٹی کی دکان پر پہنچے، روٹی اور سالن لینے کے لیے، اور سکہ دیا تو کہا کہ یہیں کھڑے رہو، آتا ہوں۔ خبر پہنچا دی کہ لگتا ہے اس آدمی کو کہیں دفینہ ملا ہے، گڑا ہوا خزانہ کئی سو سال پرانا، پکڑ لیا گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا تھیوڈوسیس، وہ مسلمان ہو چکا تھا، عیسائی ہو چکا تھا، اس وقت کا جو سچا دین تھا عیسائیت، صحیح دین آ گیا تھا، جس کے لیے یہ بھاگے تھے وہ دین وہاں آ چکا تھا۔ بادشاہ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو سارا واقعہ بیان کیا گیا، ان لوگوں کو بھی بلا دیا گیا، بہت حیرت زدہ ہوئے ہو، اور لوگ بڑی عزت کرنے لگے ان کی۔ اور بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں شہر میں تو ہم آپ کے لیے اچھے اچھے مکانات بنا دیتے ہیں، آپ یہاں رہیں۔ بولے نہیں، ہم وہی غار میں رہیں گے، وقتاً فوقتاً وہاں سے آتے رہیں گے، تبلیغ و دعوت کرتے رہیں گے، ہم وہیں رہیں گے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے. دیکھو کتنی پیاری گفتگو ہے, دو گفتگو ہے اس کے اوپر. پہلی گفتگو دیکھو, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کیا زبان ہے عربی ہے, اللہ اکبر, بڑی حسین زبان ہے دنیا کی. سٹائل ہے کیسے بولنے کی, کیا الفاظ ہیں اس کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. کتنے تھے یہ حقیقت میں؟ کچھ صحابہ کہتے تھے ہمیں معلوم ہے کتنے تھے. اس لیے کہ آپ دیکھیں, میں دکھاتا ہوں, ایک منظر دکھاتا ہوں. اللہ, پہلا قول سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. اچھا, اور دوسرا قول کہ یہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. دیکھیے, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ, ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. یہاں کیا بولنا تھا, یہاں کیا بولنا تھا؟ یہاں 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا, واو لانا تھا. انہوں نے انسانوں کو جو 3 تھے کتے کے ساتھ ملا دیا, واو نہیں ہے بیچ میں. جو دوسرا قول وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, یہ 5 انسان تھے, ان کا چھٹا, انہوں نے بھی کتے کو انسانوں کے ساتھ ملا دیا. آخری قول وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, یہاں دیکھ رہے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں واو ہے بیچ میں, واو کی فصل اینڈ ہے. یہاں دیکھو ثلاثۃ, 3 تھے, they were 3, اور اس کے بعد کہا گیا چوتھا, فورتھ واز their dog, یہ بتایا گیا. لیکن واو نہیں ہے, 3 تھے, چوتھا ان کا کتا, یعنی گویا کہ انہوں نے انسانوں کو اور کتے کو ایک ساتھ ملا دیا. ظاہر یہ بات بالکل غلط ہے. اور 5, چھٹا ان کا, اور چھٹا نہیں, چھٹا ان کا کتا, انہوں نے بھی انسانوں کے ساتھ کتے کو ملا دیا. اللہ نے تفسیرہ کرتے ہوئے کہا یہ اٹکل پچھو بات ہے, غلط ہے. صحیح ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. معطوف اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. کتا اگرچہ ولیوں کے ساتھ رہا مگر حقیقت میں وہ کتا ہی تھا, ولی نہیں ہو گیا, وہ انسان نہیں ہو گیا, وہ کتا ہی تھا, وہ کتا ہی تھا وہ. لہذا وہ کل 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. یہ قول صحیح ہے, اس لیے کہ پہلے 2 قول میں واو بیچ میں نہیں لایا گیا, اور آخری قول پر جو تیسرا قول تھا بیچ میں واو لایا گیا, یعنی انسان کو کتے سے الگ کر دیا گیا. لوگ شعر میں یہ کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے کتے ہیں, ہم فلاں ذات کے کتے ہیں. کتا کتا ہوتا ہے اور بہت ہی ذلیل قسم کا جانور ہوتا ہے جو ماں اور بہن کی تمیز نہیں کرتا. یہ خصوصیت ہے اس کی. کہتا بڑا وفادار ہوتا ہے, ٹھیک ہے وفادار, لیکن ماں بہن کی تمیز نہیں کرتا, یہ خرابی ہے اس کے اندر. وہاں 2 جگہ واو نہیں ہے اور یہاں واو ہے, لہذا پتہ یہ چلا کہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. پتہ چلا تعداد کتنی تھی, 7 تھے وہ. اچھا, یہ جب مر گئے, آتے تھے تبلیغ و دعوت کرتے تھے, جب مر گئے تو کیا ہوا؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, جو لوگ اپنے معاملے پر غالب تھے, جو بڑے لوگ تھے اس شہر کے, انہوں نے کہا کہ ان کی قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے. لہذا ان کی قبر پر مسجد بنا دی گئی. سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. پھر یہ قرآن میں تو اصول اور ضابطہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں کسی پچھلی قوم کا واقعہ بیان کیا ہو اور اس واقعے کے اوپر رد و قدح نہ کیا ہو تو وہ ہمارے ہاں جائز ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اس کام کے اوپر ہمارے ہاں اس کے خلاف کوئی حکم موجود نہ ہو. چلو مان لیتے ہیں کہ اس زمانے میں قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر, اپنی شریعت کے اندر منع فرما دیا ہے. تو پہلے جائز رہا ہوگا لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہو گیا. جیسے
آدم کی شریعت میں دو سگے بھائی اور بہن کے درمیان شادی جائز تھی. حضرت یعقوب کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز تھا, جیسے لیا اور راحیل دونوں سگی بہنیں تھیں, ان کو ایک ساتھ رکھا تھا انہوں نے. اور اسی طریقے سے بہت سارے احکام جو پہلے حرام تھے بعد میں حلال ہوئے. تو اگر اس وقت مسجد بنانا قبر کے اوپر جائز تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ کو لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ, ولا تجعلوا قبری عیدا, اور میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, پکی مت بناؤ, عیدگاہ مت بناؤ, وہاں آ کر کے عرس نہ کرو, ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا. تو قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے, بعد میں جو آئی اس کو نکال دیا جائے. پہلے اگر مسجد ہے قبر بعد میں آئی تو قبر کو نکال دیا جائے, اور پہلے قبر ہے بعد میں مسجد بنائے گی قبر کے اوپر تو مسجد کو توڑ دیا جائے. جو پہلے اسے باقی رکھا جائے بعد والی کو توڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی, اب دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا ایریا ہے, مسجد سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے ہیں, حجرے ہیں, مسجد سے لگ کر کے, مسجد میں نہیں, مسجد سے الگ. اور مسجد نبوی سے لگ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے. مسجد نبوی برابر حجرے عائشہ سے الگ رہی, حجرے عائشہ کو اس میں داخل نہیں کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حجرے عائشہ میں ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں, اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا. کیونکہ حدیث ہے کہ خشیہ ان یتخذ مسجدا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر بنائی جائے, لوگ عبادت گاہ بنا لیں, لہذا آپ کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کیا گیا. ایک وجہ تو یہ ہے آپ کو وہاں دفن کرنے کی. اب کوئی آدمی چاہے کہ مجھے میرے گھر میں دفن کر دیا جائے, قطعاً جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے گھر میں دفن نہیں کیا جا سکتا, مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے, گھر میں نہیں. نبی کی قبر ان کے حجرے میں گھر میں اس وجہ سے بنائی گئی خشیہ ان یتخذ مسجدا, اس ڈر سے کہ کہیں آپ کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے. یہ معاملہ ایسے ہی رہا, حجرہ عائشہ مسجد سے الگ تھی, حجرہ عائشہ مسجد سے الگ تھا اس وقت. سن 88 ہجری میں, سن 88 ہجری میں عبد الملک نے حجرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کر لیا. اس وقت کوئی صحابی زندہ نہیں تھا, نہیں تو اعتراض کرتا کہ یہ غلط ہے, حجرے کو الگ رکھا ہے, قبر کو الگ رکھا جائے, مسجد کو الگ رکھا جائے. اس نے حجرہ عائشہ کو توڑ کر کے قبر کو مسجد میں کر دیا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے مدینہ کے علماء کو اور سعودی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں آ گئی ہے, شمالن اور جنوبن ایک دیوار کھینچ دی جائے, اس دیوار کی وجہ سے مسجد قبر سے الگ ہو جائے, ایسا کرو. اب اگر قبر مسجد میں آ گئی تو اب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے؟ قبر کو ہٹا دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ نہیں, قبر کو بھی نہیں ہٹایا جائے گا اور مسجد کو بھی نہیں گرایا جائے گا, بلکہ تفصیل انہوں نے یہ کی ہے کہ مسجد نبوی کا ثواب یہ ہے کہ کوئی اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر, مسجد نبوی میں کوئی پڑھے تو ایک نماز 1,000 نماز کے برابر, بیت المقدس کے اندر کوئی پڑھے تو 500 نمازوں کے برابر, برابر 250 نمازوں کے برابر ایسا. تو اب اگر کوئی آدمی اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتا تو یہ فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی ہے, تو آدمی مسجد نبوی کے اندر نماز کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. لہذا قبر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ آپ کی موت سے پہلے مسجد نبوی کی فضیلت موجود ہے, قبر بعد میں فضیلت پہلے سے ہے. لہذا اس فضیلت کی وجہ سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا روکا نہیں جائے گا, لوگ نماز پڑھیں گے. اب سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ الگ کرتی ہے کیا نہیں کرتی, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے.
تو ہماری شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مسجد کے اوپر قبر کے اوپر مسجد بنانا درست نہیں. اس کے بعد باطل کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے بڑا پیارا حق کے ساتھ، اور حق والوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک دیکھیے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے. یہ لکھ لو کہیں لے جا کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک پمفلٹ ہی بنا لو، دیواروں کے اوپر لکھ دو. کیا ہم جتنے انبیاء بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور بشارت دینے کے لیے بھیجتے ہیں. باطل کیا کرتا ہے؟ جو غلط موقف کے اوپر ہوتے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، انکار کرنے والے باطل کا سہارا لے کر حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. مناظرہ کر لو، بحث کر لو، دلیل ہے تیرے پاس، بحث کر لو. بالباطل، باطل کے سہارے، ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کو پست کر دیں. بس منطقی دلائل دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی خاموش ہو جائے. دیکھو یہ لوگ جواب نہیں دے سکے ہمارا. اللہ، وہی طریقہ جو پہلے تھا اب بھی اپنایا جا رہا ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، یہ باطل کا سہارا لے کر، الٹے پلٹے منطقی دلائل لے کر کے قرآن و حدیث والوں سے مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں ان کو. یہ چیلنج کچھ نیا نہیں ہے، پہلے سے لوگ چیلنج کرتے رہے، باطل چیلنج کرتا رہا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق کو پانا نہیں، حق کی تلاش نہیں، طلب حق نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کو پست کر دیں. لیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کو پست کر دیں، یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جس بحث کے اندر طلب حق نہ ہو وہ بحث کرنی نہیں چاہیے. ایسا مباحثہ جو طلب حق سے خالی ہو، مقصد حق کو پانا نہ ہو، تلاش کرنا نہ ہو، بلکہ صرف بحث کرنا ہو، تو ایسا مباحثہ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. میں ابتدا کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ واقعہ 16ویں پارے میں آگے تک گیا ہوا ہے، تو اس پر روشنی تفصیل کے ساتھ کل ڈالیں گے. صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. تقریر اتنی جاندار تھی، ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بولے بالکل نہیں، میں ہی بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا عالم میں. اور یہ حقیقت تھی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیکن ان کی یہ ادا پسند نہیں ہے، فوراً جھٹکے سے بول گئے میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا عالم ہے. میرا ایک بندہ اس مجمع البحرین پر رہتا ہے. یہ مجمع البحرین کدھر ہے؟ جہاں خلیج عقبہ اور بحر کلثم ملتے ہیں، دونوں کے سنگم کو، جیسے گنگا اور جمنا یہ ملتے ہیں جا کر کے الہ آباد میں، تو دونوں کا ایسے سنگم ہوتا ہے، دونوں کا ملاپ، اس کو مجمع البحرین بولتے ہیں. دو دریا جہاں کر جس اسپاٹ پر ملتے ہو، دیٹ از کالڈ مجمع البحرین. تو جہاں بحر کلثم اور خلیج عقبہ کا سنگم ہوتا ہے اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسی جگہ پر میرا ایک بندہ ہے، جا کر مل، تجھے معلوم ہو جائے گا تیری علم کے اوقات کیا ہے. اللہ، کیسے کیسے اللہ کے پیارے بندے تھے. علم بولتے، علم کس کو بولتے؟ یہ کیسا علم دیا گیا تھا، بڑا عجیب و غریب علم ہے. حضرت موسیٰ قدم قدم پر حیران ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا ہے. اور سچ مچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میرا علم تو اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. انہیں اپنی کم علمی کا احساس ہوا. بار بار یہ کہنے کی سوال نہیں کرنا، ایک منظر دیکھتے سوال کر بیٹھتے ہیں. ایسا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کاش حضرت موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو اتنے عجائبات دیکھنے کو ملتے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے تھے. کاش حضرت موسیٰ صبر کرتے، سوال نہ کرتے تو بڑے بڑے عجائبات دیکھتے ہم لوگ، اور ہم لوگوں کو ان عجائبات کا علم ہوتا. لیکن حضرت موسیٰ سوال کرتے رہے. تیسری مرتبہ ان کو ہکال دیا گیا ان کے اسکول سے کہ ہمارے اسکول میں تمہارا داخلہ نہیں ہوتا، یہ دوسرا اسکول ہے، دوسرے ٹائپ کا ہے، یہاں آپ کا داخلہ نہیں ہوتا. تفصیل کیا ہے، کیسا علم تھا، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کر روشن ہے. بہت مزہ آئے گا کل انشاءاللہ. آپ بولو. یہ رہا 15واں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.